بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ بہت ہی مزے کی ریسپی بنا رہے ہیں۔ آج ہم بنائیں گے گاجر والی کھیر۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے پانی، اس میں ہم لوگوں نے چاول جو ہم نے کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیے تھے۔ گاجر کو ہم نے کدوکش کر لینا ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ جب چاول پانی میں اچھے سے بوائل ہو جائیں گے اور اس کا پانی خشک ہونا شروع ہو جائے گا تو ایسے آپ نے لکڑی کا جو چمچ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو اچھے سے مسلنا ہے تاکہ یہ ایک مکسچر بن جائے۔ جب اچھی طرح سے یہ میش ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ایڈ کرنا ہے، کیونکہ ایک دم سے آپ نے جو وہ دودھ ہے وہ سارا اس میں مکس نہیں کر دینا، کیونکہ اس سے یہ چاول ہیں یہ خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا دودھ آپ نے مکس کرتے جانا ہے۔ جب اچھے سے یہ مکس ہو جائے گا تو سارا دودھ آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے، اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ جب یہ اچھے سے پک جائے گا تو لاسٹ میں آپ لوگوں نے اس میں گاجر ڈالنی ہے۔ اگر آپ لوگ اس میں پہلے گاجر ایڈ کر دیں گے تو اس کا جو کلر ہے وہ ساری کھیر میں چلا جائے گا، کیونکہ ہمیں زیادہ ریڈ میں نہیں چاہیے، ہمیں پنکی کلر چاہیے۔ اسی طرح آپ لوگوں نے اس کو پکاتے جانا ہے۔ جب یہ اچھے سے گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا تو اس میں آپ لوگوں نے تھوڑا سا دودھ اور شامل کر دینا ہے۔ وقفے سے آپ لوگوں نے اس میں دودھ ایڈ کرنا ہے۔ جب اچھے سے دودھ پک جائے گا تو اس میں آپ نے گاجر شامل کر دینی ہے، اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ کھیر گاڑھی ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں حسب ضرورت چینی ایڈ کر دینی ہے۔ چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ کھانی پسند کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ کم کھاتے ہیں، اس لیے آپ چینی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا اور اس کو آپ نے اچھے سے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ جتنی تھک آپ لوگوں نے کرنی ہے یہ آپ کی چوائس ہے، کم سے کم آپ لوگ اس کو 1 گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پہ پکائیں۔ جیسے ہی یہ گاڑھی ہو جائے گی تو اس میں آپ نے ناریل ڈالنا ہے کدوکش کر کے، اور ساتھ میں آپ لوگوں نے اس میں بادام ایڈ کر دینے ہیں۔ یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے، آپ لوگ بھی اس کو لازمی ٹرائی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔